بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج وفاقی مفسد نے اسلام آباد میں ایک بھرپور میڈیا کانفرنس کی اور اپنی 2024 کی جو کارگزاری تھی وہ میڈیا کے سامنے پیش کی، اور انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں جو شکایات ہے اس میں 16% اضافہ ہوا، جبکہ گزشتہ سال جو شکایت تھی وہ 2,23,171 تھی، اور اس سال 2,26,371 شکایات موصول ہوئی، جس پر 92.9% جو ہے وہ عمل درآمد کرا دیا گیا، اور باقی جو شکایات ہیں ان کی کے لیے کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے بہت مفصل طریقے سے اپنی کارگزاری بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ کشمیر میں بھی وفاقی مفسد کا دفتر کھول دیا گیا ہے، اور جو ان کا بجٹ ہے سالانہ وہ 1.5 بلین ہے، جو بڑی انہوں نے کہا کہ ہم جان فشانی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور حکومت پر کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، کم سے کم بوجھ ڈالا جائے، تاکہ جو ہے لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں اور وفاقی مفسد اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے بتایا کہ جو سب سے زیادہ شکایات وصول ہوتی ہیں وہ بجلی کے بلوں کے بارے میں، سوئی گیس، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، نادرا اور پاسپورٹ سے متعلقہ جو شکایات ہیں اس کے بارے میں شکایات موصول ہوتی ہیں، اور جن پر فوری عمل درآمد کرایا جاتا ہے۔ وفاقی مفسد نے جو باتیں کی وہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن انہوں نے جو سب سے اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا واحد ادارہ ہے جو 50 دن کے اندر فیصلہ کر دیتا ہے۔ جب اسے میں نے سوال کیا کہ جناب آپ کے ادارے میں 6 مہینے سے لے کر سال تک فیصلے نہیں ہوتے، اور یہ اگر ہوتے ہیں تو 2 ہفتوں میں ہی آپ کر دیتے ہیں، تو انہوں نے اس پر کافی ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ بات غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں، ہم تو 50 دن کے اندر فیصلہ کرنے کے پابند ہیں۔ اینی وے، لوگوں کی شکایات کا اظہار یہاں ہو رہا ہے، لوگ اس ادارے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور امید ہے کہ اس ادارے کی کارگزاری کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت اس کو مزید تقویت دے گی، اور جو بھی عملہ اس میں کام کر رہا ہے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی۔ یہ ان کی پریس کانفرنس کی رپورٹ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اس کو دیکھیے گا اور پھر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اور جو شکایت بچوں کی ہوتی ہے، اگر سرکاری محکمہ ہے، پولیس ہے یا کوئی اور لوکل گورنمنٹ ہے، تو ہم اس کو بھیجتے تھے اور وہ اس کو حل کرتا تھا۔ اچھا، دوسرا اب جو موجود ہے نا جی، یہ فورم اب پاکستانی امبڈسمن ہے، جس کی ہر 3 مہینے ایک میٹنگ ہوتی ہے، ٹیکس امبڈسمن اس کے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، تو ہم اس کے سارے منصب سے ملتے ہیں۔ میرا ذاتی بھی تعلق سب منصب صوبائیوں سے ہے، میری سروس سے بلانگ کرتے ہیں۔ میں جب کراچی جاتا ہوں، لاہور جاتا ہوں، پشاور جاتا ہوں، تو ان سے سیپریٹ میٹنگ کرتا ہوں، ان سے ڈسکس کرتے ہیں، ہم اپنی پالیسیز کو کوآرڈینیٹ ایک دوسرے سے لرن بھی کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں۔ سر، یہ آپ نے ایک تو بتائیں کہ یہ کشمیر میں آپ نے یہ آفس کھولا ہے، وہاں پر اب تک کتنے کیس آ چکے ہیں، کتنے ریزالو ہوئے ہیں؟ دوسرا جو مین پرابلمز لوگوں کو یہ آتی ہے کہ آپ کے جو ڈیسیژن ہیں ان کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، بعض اوقات 6 مہینے بھی لگ جاتے ہیں، بعض اوقات سال بھی لگ جاتا ہے، بعض اوقات آپ 2 ہفتے میں بھی فیصلہ کر دیتے ہیں، تو یہ کوئی ٹائم فریم آپ ایڈجسٹ کریں گے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے؟ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو دوسرا پارٹ آپ کا ہے یہ بالکل غلط خبر ہے۔ کسی اور ادارے کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ قانون میں جو ہوئی ہے میپ کے قانون نارکوٹکس میں 2 months میں انہوں نے کرنا ہے، کچھ کے اندر ڈیلیز ہوتی ہیں، اس کا عدالتی کاروائی۔ ہمارے 99.9% کیسز ہم 60 days اس میں ٹائم فریم ہے، اس میں ہمارے ایڈوائزر آنسریبل ہیں، اور ہم اس کو ڈیلی مانیٹر کرتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ 6 مہینے لگیں، یہ کسی اور ادارے کے آپ کو شکایت آئی ہوگی، ہماری آزاد کشمیر کا میں آپ کو بتا دوں کہ ایگزیکٹ فگرز آپ کو دے دیں گے۔ ابھی کیونکہ شروع کیا ہے، اس میں ایک اویئرنیس کیمپین کے لیے ہمارے سینئر آفیسر آپ کو جاتے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دفتر کھل گیا ہے اور کام۔ تو
200-250 کے قریب کمپلینٹس ہیں اور 60 ڈیز میں ہم ان کا فیصلہ وہ اسٹائپنڈ ملتا ہے. اس میں کئی ایک رہ جاتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس آتے ہیں. ہم ان کا کیس دیکھتے ہیں کہ ان کا حق بنتا ہے تو ان کو حق دلا دیتے ہیں, جہاں نہیں بنتا تو نہیں. اس کا جن کہیں یہ سن لیں کہ ہمارا کام ہے 60 ڈیز میں فیصلہ اناؤنس کرنا, اور وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا جائز حق ہے تو اس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے, اگر اس کا نہیں بنتا تو اس کو بتا دیا جاتا ہے. انویٹیشن آ رہی ہیں یعنی انکلوڈنگ جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ سے کہ آپ آئیں, اور یہ اسپیشل ایک سیشن ہے جس میں کہ آپ نے گڈ گورننس اور لوگوں کے ریڈریسل پہ بولنا ہے. آذربائیجان کی طرف سے آیا ہے اور یہ رشین گورنمنٹ کی طرف سے آئے. اس میں میں آن لائن, کیونکہ گورنمنٹ کئی دفعہ اجازت نہیں دیتی, بہت زیادہ فارن ٹریول پہ ریسٹرکشن ہے, کچھ جگہوں پہ آن لائن آدمی پارٹیسپیٹ کر لیتا ہے. لیکن 2 جگہوں پہ انہوں نے مجھے ٹکٹ بھی دیا اور اسٹے بھی دیا کہ یہ آپ نے آنا ہے اور اپنا بتائیں کہ کس طریقے سے آپ اتنی زیادہ کمپلینٹس ہینڈل کر رہے ہیں, اور اس کے لیے طریقہ کار اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور باقیوں کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں. 90 لاکھ سے زیادہ ہمارے مسلم ہے جو ملک کو فارن ایکسچینج دیتے ہیں, تقریباً 30 بلین ہے. اور آپ کو اندازہ ہے کہ 2-3 بلین IMF سے لینے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے. یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں جو پیسے بھیجتے ہیں فارن ایکسچینج. اس کے لیے ہمارے پریڈیسیسر نے بھی شروع کیا تھا اور ہم اس کو فردر امپروو کر رہے ہیں. ایک تو ہم نے 1 ونڈو آپریشن انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ بنائے, اس میں 12 ایجنسی جو کنسرن ہیں ان کے ریپرزینٹیو بٹھا دیے کہ جاتے ہوئے یا آتے ہوئے اوورسیز کا کوئی مسئلہ ہو تو یہ نہیں ہے کہ وہ بیچارہ بھاگے گا واپس دفتر ڈھونڈے گا, ادھر ہی اس کے مسائل ہیں. اس کے علاوہ ہم نے مشنز کو موبلائز کیا فارن آفس کے تھرو, اور ان سے مانیٹر کر رہے ہیں کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی کو اکثر شکایت ہوتی ہے کہ ایمبیسڈر نہیں ملتے, تو کئی مہینے میں 2 دفعہ, کئی مہینے میں 1 دفعہ اوپن کچہری ٹائپ ان کے لیے وہ کیا ہے, اس کی رپورٹس بھی. تیسرا ہے ہم نے اور جو شکایت بچوں کی ہوتی ہے, صوبائی محکمہ ہے, پولیس ہے یا کوئی اور لوکل گورنمنٹ ہے, تو ہم اس کو بھیجتے تھے اور وہ اس کو حل کرتا تھا. اچھا, دوسرا اب جو موجود ہے نا جی, فورم اب پاکستانی گورنمنٹ ہے جس کی ہر 3 مہینے ایک میٹنگ ہوتی ہے, ٹیکس ombudsman اس کے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, تو ہم اس پہ سارے مؤثر سے بیٹھتے ہیں. میرا ذاتی بھی تعلق سب مؤثر صوبائیوں سے ہے, میری سروس سے بلانگ کرتے ہیں. میں جب کراچی جاتا ہوں, لاہور جاتا ہوں, پشاور جاتا ہوں, سیپریٹ میٹنگ کرتا ہوں, ان سے ڈسکس کرتے ہیں. ہم اپنی پالیسیز کو کوآرڈینیٹ ایک دوسرے سے لرن بھی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ہیلپ. اگر کوئی ہمیں دقت ہوتی ہے تو سیکرٹری کو میں بلا لیتا ہوں, بیٹھ کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں رکاوٹ ہے, کون رکاوٹ کر رہا ہے, اور اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں اس رکاوٹ کو. اور چند کیسز میں پھر ہم ان کو لکھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کی ہیبٹ ہے کہ جائز کاموں کو روک دے تو اس کے خلاف انکوائری کرنا. غریب آدمی کا کام ہے اس کے ذریعے سے بنسبت اس کے کہ ہم اور چکروں میں پڑے ہیں جوریڈکشن اور اس کو نہیں ہر جگہ. اب جو ہمارا ویژنس کمشنر فار اوورسیز ہے یہ پروونسز کو بھی بھیجتا ہے, محکموں کو, فیڈرل کو بھی, اور ان سب کے لیے ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کام. ہمارے سارے ریجنل آفیسز اور ہیڈ آفس میں 2 فیسیلیٹیشن جو ہے نا سینٹر کھولے ہوئے ہیں, میں خود بھی اس کی چیکنگ کرتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل ہوتا ہے تاکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ بڑے لوگوں کے کام ہمارے پاس کام آتے ہیں, وہ کرا لیتے ہیں ان کو طریقہ, لیکن اگر ان کا کام ہو تو جائز طریقے سے, قانونی طریقے سے ان کی بھی ہیلپ کرتے ہیں, اور ہم نے بڑے لوگوں کی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 90% سے زیادہ غریب ان کے پلی یہ ہوتی ہے ایکسکیوز کہ ہمارے پاس اتنے میٹر ریڈر نہیں ہے, ہمارا وہ دانہ کار اتنا پھیل گیا ہے کہ ایک دن میں ایک میٹر ریڈر اتنے میٹر کر سکتا ہے ریڈ, اس سے زیادہ کر نہیں سکتا. تو ہماری جو ہے نا ڈیمانڈ پڑی ہوئی ہے, گورنمنٹ ہمیں اجازت نہیں دے رہی کہ اتنے میٹر ریڈر جو ہے نا ریکروٹ کریں. تو مختلف مسائل ہوتے ہیں ریسورس کے گورنمنٹ کی طرف سے, لیکن ہماری فیسیلیٹیشن میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں آتا.
فائنانس ڈویژن سے جب ہماری میٹنگ ہوتی ہے تو باقی محکموں سے وہ کہتے ہیں یہ آپ نے اتنی گاڑیاں رکھی ہیں، اتنا ایکسٹرا اسٹاف ہے، اتنا جو ہے نا وہ ہے، اور ان کی اپنی مشکلات ہوتی ہیں. ہمارے بارے میں کبھی انہیں شکایت نہیں ہوئی کہ کوئی ایکسٹرا گاڑی ہے، کیونکہ ہم نے گاڑیاں دی ہوئی اور مجھ سے محکموں میں ایڈوائزرز کو گاڑیاں ہم نے نہیں دی. فرنیچر دفتر سمپل فنکشنل ہے. بجٹ ہمارا بیسک جو چیزیں ہیں کوئی آپ ہمارے دفتروں میں جا کے دیکھیں جو بھی ہم نکالتی ہیں اس میں آپ کو کوئی لگژری آئٹم کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. تو اللہ کے فضل سے کوشش ہم کر رہے ہیں کہ فروگل طریقے سے. کیوں فروگل طریقے سے؟ میرا اپنا بھی ایٹیچیوڈ ہے میرے پریڈیسیسر کا کہ اگر کچھ پیسے بچ جائیں تو ہم فار ایریا میں غریبوں کے لیے خرچ کریں تاکہ انہیں آسانی. اور اس کے بجائے کہ ہم گاڑیوں پہ جو ہے نا وہ خرچے کریں یا اور کوئی لگژری آئٹم پہ کریں، جہاں گورنمنٹ کی بلڈنگ اویلیبل ہے ہم نے اتنے پرومیشن بورڈز کی بلڈنگ اویلیبل کی. انہوں نے ہمیں ہماری کوآپریشن اور اس کے ساتھ دوستی کی وجہ سے بس لنک کی وجہ سے گورنمنٹ کو فائدہ ہوا کہ کرایہ نہیں دینا پڑا. تو جہاں جہاں خرچ جاری ہو سکتی ہے اللہ کے فضل سے کرتے ہیں. ہمارا کوئی اینول بجٹ کتنا ہے سر آپ کا؟ جی اینول بجٹ کتنا ہے؟ 1.5 جی 1.5 جی